علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کراچی کی مسلسل تقاریر کے سلسلے میں یہ آخری ہے، پھر میں کل لاہور کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ وہاں بارگاہ داتا میں حاضری بھی ہے، کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ جس دل میں داتا نہیں اس کو کچھ بھی آتا نہیں۔ لیکن انشاءاللہ مولا تعالی میں پیر کے دن شام کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ لاہور شریف کے پیر کی اجازت سے پیران پیر کی یہ اولاد جو پیرزادے کی صورت میں آپ کے سامنے کھڑی ہے، پیر کے دن آ جائے گی۔ اور اس کے بعد منگل ہے، وہ آخری تقریر دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ میں منیر میں، وہ منگل کو ہے۔ جب جنگل میں منگل ہوتا ہے تو جنگل کا منگل کیسا ہوگا، یہ دیکھنے لائق ہے۔ امید ہے کہ آپ my last speech of Pakistan visit, last but not least، آپ ضرور سنیں گے، مجھے بھول جائیں گے لیکن تقریر نہیں بھول پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ضرور آئیے گا منگل کو، دوشنبہ اور منگل آج کے بعد بس یہی دو تقریر آپ کے پاس ہے، پھر خدا جانے کیا ہوتا ہے۔ میں نے پوری آیت کریمہ نہیں پڑھی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ایک لفظ پر اگر میں نے تقریر کی تو یہ پوری رات ناکافی ہے۔ میرا تجربہ گواہ ہے کہ پوری آیت کریمہ پر بمبئی میں میں نے 12 دن تقریر کیا تھا۔ سوچتا ہوں ایک ہی لفظ سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے، پوری آیت دھیان میں تو ضرور ہونی چاہیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا۔ یا دوسرے شبدوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، چمکتا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ جو کچھ بنا کے بھیجا ہے اللہ کہہ رہا ہے، کیا کیا بنا کے بھیجا؟ تعجب یہ ہے کیا کیا بنا کے بھیجا ہے خدا کہہ رہا ہے اور نبی سے کہہ رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، تم شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، داعی ہو، سراج منیر ہو۔ یہ بات اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، تو کیا نبی کو معلوم نہیں تھا میں نبی ہوں؟ کیا نبی کو خبر نہیں تھی میں شاہد ہوں، مبشر ہوں، نذیر ہوں؟ یقیناً معلوم تھا کہ وہ شاہد ہیں تبھی تو گواہی دے رہے تھے، وہ مبشر ہیں تبھی تو بشارت سے جنت سے مشرف فرما رہے تھے،
دیگر خوشخبریاں سنا رہے تھے، وہ نذیر تھے اسی لیے تو اللہ سے ڈرا رہے تھے، وہ داعی اللہ سے تبھی تو دعوت دے رہے تھے۔ وہ رب ذوالجلال کے لیے دعوت دے رہے تھے، کسی ریال کے لیے دعوت نہیں دے رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اپنے بارے میں سب معلوم ہے، آپ کون ہیں کیا ہیں، مجھے بھی معلوم ہے اپنے بارے میں کون ہوں۔ اب اگر اسی مجمع میں کوئی آ کر اسٹیج پر کھڑا ہو کر کہے ہاشمی میاں آپ محدث اعظم کے بیٹے ہیں، کچوچا شریف میں پیدا ہوئے، آپ نے محمد حسن انٹر کالج میں اتنا پڑھا، دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں اتنا پڑھا، جامعہ قبیہ سلطان پور میں اتنا پڑھا، آپ کو اتنی زبانیں معلوم ہیں، فلاں فلاں جگہ آپ نے تقریر کیا، اتنی بار جیل گئے، آپ کو سپریم کورٹ تک سے سزا ہوئی، تو میں کہوں گا میں بیٹھ جا بھائی، ٹائم برباد کرتا، میرا تعارف مجھ سے، میرا تعارف وہ مجھی سے، میرا انٹروڈکشن یہ مجھ سے کرا رہا، پر وہ کون ہے جو اپنے بارے میں نہیں جانتا؟ تعارف کرانا ہے تو کسی غیر متعارف سے کراؤ، میرا انٹروڈکشن کرانا ہے تو اس سے کراؤ جو ان انٹروڈیوسڈ ہو، جو مجھے نہ جانتا ہو۔ اب میں اگر آپ کا نام بتانے لگوں، آپ کے باپ کا نام بتاؤں، آپ کے گھر کا نام بتاؤں، وہ کہوں کہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کہتا ہوں، کوئی کہے کہ ہاشمی میاں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ امام حسن کی اولاد ہیں، غوث اعظم کی اولاد ہیں، محدث اعظم کے بیٹے، میں کہوں کہ میری معلومات میں تم کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہو، یہ مجھے پہلے ہی سے معلوم ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نبی سے یہ کہہ رہا ہے تم شاہد ہو، تم مبشر ہو، تم نذیر ہو، تم داعی ہو، سراج منیر ہو، تو کیا ہوا؟ نبی کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ اے اللہ، اگر یہ کہنا ہی تھا، نبی کا تعلق کرانا تھا، تو ابو جہلیوں سے کہا ہوتا، ابو لہبیوں سے کہا ہوتا، بے خبروں سے کہا ہوتا، لوگوں سے کہا ہوتا۔ یہاں یا ایھا النبی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یا ایھا الناس کہا ہوتا، یا ایھا الذین کہا ہوتا۔ یہ بات جو لوگوں سے کہنے کی تھی، وہ تو نے نبی سے کیوں کہی؟ نبی کو تو پہلے ہی تو نبی سے نبی کہتا، تو یا ایھا النبی کہہ کے نہ بھی کہتا تو بھی نبی کو پتا تھا کہ وہ شاہد ہیں، نبی کو خبر تھی کہ وہ نذیر ہیں، مبشر ہیں، داعی اللہ ہیں، نبی کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ سراج منیر ہیں۔ پھر جو جانتا ہے اسی کو تو نے بتایا، جو خبر ہے، جو باخبر ہے اسی کو خبر دیا، جو مطمئن ہے اسی کو اطلاع دی، جو اچھی طرح سے واقف ہے اسی کو بتایا۔ معلوم کو معلوم نہیں کیا جاتا، معلوم کو معلوم نہیں کیا جاتا، حاصل شدہ کو حاصل نہیں کیا جاتا۔ تو جب مصطفیٰ کو اپنی صفت معلوم، تو پھر مصطفیٰ کو کیوں تو نے بتایا رب العالمین؟ کیوں نہیں لوگوں سے کہا کہ، انسانوں سے کیوں نہیں کہا کہ یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے؟ آج آپ مجھے نہیں جانتے تھے نا، تب اناؤنسر صاحب کو کہنا پڑا، اور اتنا سخاوت انہوں نے میرے ساتھ دکھائی کہ میں ان کے دیے ہوئے خطابات کے نیچے دب گیا۔ آپ تعارف نہیں کریں گے، تو جو متعارف نہیں ہوگا، جی آپ کی تعریف، یہ مجھے سید محمد ہاشمی کہتے ہیں، میں برطانیہ ہوتے ہوئے یہ کراچی اترا تھا، ویزا ملا تو یہاں آ گیا، اور انشاءاللہ پھر آؤں گا کیونکہ ویزا پھر جیب میں رکھے ہیں۔ تو اب یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نہیں جانتے، اب مجھے کوئی بتاوے تو میں تو خود ہی لے کے آیا ہوں، مجھے تو پتا ہے۔ تو میری بات مجھ سے کرو گے تو میری معلومات میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن جو میں نہیں جانتا اگر وہ بتائیے گا تو میری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ اللہ جو تو نبی کو بتا رہا ہے، تو کیا اس سے نبی کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا؟
اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو کیوں بتا رہا ہے؟ انسانوں کو بتایا ہوتا تو انسانوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا. یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے. یہ تو نے اگر لوگوں سے کہا ہوتا تو لوگوں کی نالج ڈیولپ ہوتی اور نبی کی پہچان بڑھ جاتی، نبی کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوتا. پھر تو نے لوگوں سے نہ کہہ کر نبی سے کہا. ان کا ہاشمی رسول، تو کیا جانے انسان کس جانور کا نام ہے؟ یہ بڑا عجیب و غریب مخلوق ہے، بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں. اس 2 ٹانگ کے جانور کو میں نے بنایا ہے. یہ جب سنبھل جاتا ہے تو فرشتے پچھڑ جاتے ہیں، اور جب بگڑ جاتا ہے تو شیطان بھی حیرت میں آ جاتا ہے. یہ 2 ٹانگ کا جانور عجیب و غریب ہے. یا تو اس کی پرواز تخیل سے ستارے لرزتے ہیں، یا تو چٹانوں پر یہ اپنا آشیانہ بناتا ہے، یا محض پٹرول کے لیے بک جاتا ہے. عجیب جانور ہے یہ. نہیں بھیا، بھائی صاحب فوٹوگرافی، تم لوگ لگتا ہے فوٹو بچھاتے ہو، فوٹو کھاتے ہو، فوٹو پیتے ہو اور فوٹو ہی دے کے میں اچھا خاصا جاندار، میری تصویر کھینچ کر بے جان بنا دیتے ہیں. تو کیا میں یہاں بے جان بننے آیا ہوں؟ اب آؤ، آمدن برفر مطلب. پروردگارا، تو نے انسانوں سے جو بات کہنی تھی نبی سے کیوں کہی؟ بے خبروں سے جو کہنا تھا باخبر سے کیوں کہا؟ جو بات انجانوں سے کہنی تھی وہ جانکار سے کیوں کہی؟ تو رب کی طرف سے جواب سنو. ہاشمی، انسان کی فطرت عجیب و غریب ہے. یہ انسان میں یہ لوگوں کا بھیڑ، مجمع، رش، بازار، انسان کا مجموعہ، جماعت، یہ بھیڑ، یہ لوگ، ان کی فطرت یہ ہے کہ ان سے جب کوئی بات کہی جائے گی تو نہ سب مانیں گے اور نہ سب انکار کریں گے. فطرت یہ ہے کہ کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. جب چاہو اپنے ملک میں تجربہ کر لو، ایک نئی بات لے کے آؤ، کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. اور غلط سے غلط بات لے کر آؤ، شعلہ باری دکھاؤ، کچھ چالاکی بتاؤ، کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. ولی بننا اس زمانے میں مشکل ہو رہا ہے نا. نبی بنا ڈالو گے تب بھی کچھ ماننے والے ہو جائیں گے. آج ہم 40 سال سے کوشش کر رہے میرے گھر میں کوئی نیا ولی بن جائے تو ولی بن نہیں پا رہا. اور یہ اتنا سرخیز علاقہ ہے کہ ایک نبی بنا ڈالا. اور افسوس یہ ہے کہ کچھ ماننے والے بھی ہیں. کوئی بات کہی جائے اچھی سے اچھی، جھوٹ سے جھوٹ، اور سب سے بڑا سچ بھی کہا جائے تو سب سے بڑا سچ سننے پر بھی کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے. مجھے بتاؤ، لا الہ الا اللہ سے زیادہ سچی بات کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب سے زیادہ سچی بات ہے. لیکن یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے یہی سچی بات جب لوگوں سے کہہ دیا تو لوگ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کچھ ماننے والے ہو گئے، کچھ نہ ماننے والے.
ماننے والوں کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا اور نہ ماننے والوں کو مشرکین عرب یا کفار قریش کے نام سے یاد کیا گیا. تو بات چاہے سچ ہو، جب مجمع سے کہی جائے گی تو کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے. یہ مجمع کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ہیومن بینگ کا نیچر ہے کہ جب انسانوں سے کوئی بات کہی جائے گی تو انسانوں میں کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے، کچھ قائل ہوں گے، کچھ منکر ہوں گے. کچھ بھی کہہ کے دیکھ لو، میں ہی بول رہا ہوں. میں کراچی میں ایک سچی بات کہنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اسی میں تلاش کر لینا، کچھ ماننے والے ملیں گے، کچھ نہ ماننے والے ملیں گے. بات چاہے جتنی سچی کہی جائے، یہ مجمع اپنی فطرت سے مجبور ہے، لوگ اپنے نیچر سے مجبور ہیں. کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے. یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ عالم الغیب ہے، اس کو اپنے بندوں کی فطرت معلوم ہے، اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے محبوب میں تمہاری شاہدیت بیان کر رہا ہوں، میں تمہارا مبشر ہونا بیان کر رہا ہوں، میں تمہاری عظمت بیان کر رہا ہوں. اے رسول میں تمہارے فضائل بیان کر رہا ہوں، میں تمہارے کمال کو بیان کر رہا ہوں، میں تیرے درجوں کو بیان کر رہا ہوں. اب میں یہ بات لوگوں سے نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں نے لوگوں سے کہہ دیا تو کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے، اور مجھے انکار پسند نہیں. میں لوگوں سے یہ بات نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں تمہاری شاہدیت ہے، اس میں تمہاری مبشریت ہے، اس میں تمہاری نذیریت ہے، اس میں تمہارا داعی اللہ ہونا ہے، اس میں تمہارا چمکتا ہوا سورج ہونا ہے، یہ اس میں تمہاری فضیلتیں ہیں. یہ محبوب میں لوگوں سے نہیں کہوں گا. اگر میں نے لوگوں سے کہا تو لوگ اپنی فطرت سے کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے، اور تیری فضیلت کا انکار مجھے گوارا نہیں. اس لیے محبوب میں کہوں تم سنو، نہ ادھر سے انکار ہوگا نہ ادھر سے انکار ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے تمہیں دیا ہے، میں جانتا ہوں، میں انکار کیوں کروں گا؟ اور تم نے تو سب لیا ہے، تم جانتے ہو، تم کاہے کو انکار کرو گے؟ میں کہتا رہوں تم سنتے رہو. اب بندوں کی قسمت ہے، سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، نہیں تو تم تو سمجھ رہے ہو. یا ایھا النبی، اے نبی. اب یہ نبی یا ایھا النبی کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اگر اے نبی سے کام چل جائے تو یا نبی کافی تھا، یہ ایھا کی کیا ضرورت؟ ماشاءاللہ. اور پھر ایو بھی تو ندا کے لیے ہے، پکارنے کے لیے ایو. یا بھی پکارا جاتا ہے اور ایو سے بھی پکارا جاتا ہے. یا مانے اے، ایو مانے بھی اے. اب یا نبی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو ہمارے استعمال میں ہے، یا ایو بھی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. وہاں یا نہیں ہے، ایو ہے. یعنی اللہ نے یا اور ایو دو حرف ندا سے پکارا. ان مولویوں سے پوچھو، ہمارا ایک برداشت نہیں کرتے، خدا کا دو دو کیسے برداشت کیا؟ اللہ نے دو حرف ندا سے پکارا تو پوری جماعت چپ، اور ہم نے یا رسول اللہ کہہ کر ایک حرف ندا سے پکارا تو پوری جماعت ڈنڈا لیے کھڑی ہے. اچھا ایک بات بول، اللہ نے
یہ اللہ تو نے کیوں پکارا؟ کہا اسی لیے تو میں عالم الغیب ہوں، تمہیں نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے کچھ بندے ندا پر جھگڑا کریں گے کہ ان کو رد کرنے کے لیے، ان کو باطل ٹھہرانے کے لیے میں نے قرآن میں پکار لیا کہ جب میں بڑا ہو کر نبی کو پکار رہا ہوں تو یہ چھوٹے ہو کر کے بھی نہیں پکاریں گے۔ دعوت دیکھیے، اللہ اور رسول کا رابط کا تعلق دیکھیے، اللہ رسول کا تعلق، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہا ہے۔ اللہ نے رسول کو رسالت دیا، نبوت دیا، خلافت دیا، امامت دیا، قیادت دیا، سیادت دیا، بلندی دیا، بلند پائگی دیا، برگزیدگی دیا، معصومیت دیا، عظمت دیا، رفت دیا، بے مثلی دی، بے نظیری دی۔ اللہ نے ہی رسول کو قرآن دیا، اللہ ہی نے دین اسلام دیا، اللہ نے ضابطۂ اخلاق دیا، اللہ نے دستور زندگی دیا، اللہ نے کلام دیا، اللہ نے اسلام دیا، اللہ نے شریعت دیا، اللہ نے رسول کو نماز دیا، فرائض دیا، واجبات دیا۔ اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ رسول دے رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں۔ اسلام رسول نے دیا، قرآن رسول نے دیا، ہم نے قرآن رسول سے لیا، ہم نے اسلام رسول سے لیا، شریعت ہم نے رسول سے لیا، نماز ہم نے رسول سے لیا، روزہ ہم نے رسول سے لیا، قانون ہم نے رسول سے لیا، دستور ہم نے رسول سے لیا، ضابطہ ہم نے رسول سے لیا، زندگی کا اصول ہم نے رسول سے لیا، اور حج کا طریقہ رسول سے لیا، فریضہ زکات ہم نے رسول سے لیا، مناسک حج ہم نے رسول سے لیا، حقوق اللہ رسول سے لیا، حقوق العباد رسول سے، ہم رسول سے لیتے رہے۔ اللہ رسول کو دے دے کے پکارتا ہے، یہ بے وقوف لے لے کے بھی نہیں پکارتے، لے لے کے بھی نہیں پکارتے۔ ایک بات سمجھا دوں آپ کو اور سیدھے سیدھے، خدا جانے یہاں اللہ کرے نہ ہوتا ہو تو اچھا ہی، ہمارے انڈیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی جماعت بنا کر کے چوری کرنے گھر میں جاتے ہیں، اسلحہ لے کر، ویپنس لے کر، 315 12 بور یا خدا جانے کیسے کیسے اسلحے نکلے ہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے معلومات کم ہے، کہیں شک نہ ہو جائے کہ معلومات زیادہ ہے۔ ہمارے ملک میں کتوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے، تو اس لیے وہ بھونکتے رہتے، تو تھوڑا سا بتانا پڑتا نا، چھوٹی موٹی لاٹھی دکھانی پڑتی ہے تاکہ بھونکنا بند کریں۔ تو وہ جب جماعت بنا کر کے یہ گھستے ہیں گھر میں، تو مال پاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ ایک اور مال لینے کا طریقہ ہے، ایک آدمی سیٹ کے پاس گیا، سیٹ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے بھائی؟ میاں میں بہت پریشان ہوں۔ سیٹ بہت پریشان ہوں، میری جوان بیٹی ہے، اس کی شادی کرنا ہے، بہت ہاتھ پیر مارے لیکن کوئی انتظام نہیں ہو پایا، عزت خطرے میں پڑ جائے گی، بڑی مشکل سے رشتہ طے ہوا ہے، اگر ہم اپنے وعدوں کو پورا نہ کر پائے یہ رشتہ ٹوٹا تو دل ٹوٹ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، عزت ٹوٹ جائے گی۔ اس سیٹ نے روپیہ دے دیا، جاؤ۔ وہ یہ کہتا ہوا ہے اللہ اس سیٹ کو سلامت رکھے، اس کی آل اولاد، روپیہ تو لے لیا، روپے کی تعریف کم کر رہا ہے، سیٹ کی زیادہ، موقع پر کام آ گیا نا، عزت بچا لیا نا، دنیا کی آگ میں جلنے نہیں دیا نا۔ احساس ہے، احسان مندی، وہ 10,000 روپیہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ویلیو وہ سیٹ کو دے رہا۔ تو لینے کے دو طریقے، مانگ کے لے لینا، مانگ کے جب ملے گا تو بڑی عزت سے دینے والے کا نام لیا جائے گا، اللہ سیٹ کو اچھا رکھے، سیٹ کی اولاد کو اچھا رکھے، ان کی نسل کو اچھا رکھے، ان کے خاندان کو اچھا رکھے، ان کی انجمن کو اچھا رکھے، بڑے موقع پر کام آیا، میری عزت کو بچا لیا، ایسا کہے گا۔ اب وہ جو
جماعت بنا کر کے لوٹ کا مال لے گئے تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے دیہات سے مال لوٹا اور لوٹ کے کسی باغ میں گئے. اب سیٹ تو برباد ہو گیا, تجوری کا سارا مال باہر چلا گیا, تو پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے سب حساب لگاتے ہیں کہ ہم لوگ 25 آدمی گئے تھے جماعت بنا کے, تو 25 کا حصہ لگ جائے. بولے اندھیرے میں لگا دو تاکہ اجالے میں پہچانا نہ جائے کس کو کتنا ملتا ہے. اب سب جوڑنے لگے. اسی میں سے ایک بولا یار ہم لوگ تو نوٹ گن رہے ہیں کہ اس میں چاندی بھی ہے, اس میں سونا بھی ہے, اس میں ہیرا بھی ہے, اس میں جواہرات بھی ہے, اس سیٹ پر کیا ہو رہی ہے؟ میں کہا سیٹ کو چھوڑو, جو سیٹ سے ملنا تھا مل گیا, ہم سیٹ لے کے کیا کریں گے. تو جو لٹیرے ہوتے ہیں وہ مال پکڑ کے بیٹھتے ہیں, مال دینے والے سے مطلب نہیں. جو لٹیرے ہیں وہ مال لے کے بیٹھ جاتے ہیں, مال دینے والے سے مطلب نہیں. لیکن جو احسان مند ہیں وہ مال بھی لے کے پکڑتے ہیں اور سیٹ کا احسان بھی لیے رہتے ہیں. تو رسول سے ہم نے لیا ہے, انہوں نے بھی لیا ہے, مگر ہم ہیں احسان کے جذبے میں ڈوبے ہوئے. اے رسول تم نے ہمیں خدا دیا ہے, تم نے نماز دیا ہے, تم نے روزہ دیا ہے, تم نے شریعت دیا ہے. اے اللہ, اس رسول نے ہم کو سینکڑوں معبودوں سے بچا کر ایک معبود حقیقی کے آگے جھکایا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ وہ پیغمبر ہے جس نے لات و منات و حبل کے جال کو توڑا. یہ وہ پیغمبر ہے جس نے دل کو کعبہ بنانے کا ڈھنگ سکھایا. یہ وہ پیغمبر ہے جس نے سینہ کو مدینہ بنانے کا حوصلہ دیا. یہ وہ پیغمبر ہے جس نے زندگی کو خدا کے نام پر لوٹانے کا ارمان دیا. یہ وہ پیغمبر ہے جو ایک عورت کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجنے کا ارادہ بخشا. یہ وہ پیغمبر ہے جس نے نہ جانے کتنے دور کے اپنے دور کے سومناتھ کو اڑانے کا جذبہ دیا ہے. اس پیغمبر سے ہمیں شریعت ملی ہے, طریقت ملی ہے, معرفت ملی ہے, دولت ملی. تو جب یہ ساری دولت ملی ہم کو, جیسے وہ عزت چلی جاتی اگر یہ سیٹ پیسہ نہ دیتا, میں نے کہا, اور دنیا کی آگ میں ہم جل جاتے. ہم تو نبی کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے کہ اگر نبی نہ آئے ہوتے تو ہم جہنم کی آگ سے بچ نہ پاتے. ہم جہنم کی آگ سے بچ نہ پاتے, ذلیل ہو جاتے, رسوا ہو جاتے, ابو جہل کی طرح, ابو لہب کی طرح برباد ہو جاتے, فرعون و نمرود کی طرح برباد ہو جاتے. اگر یہ نبی نہ آتے تو ہم کہتے ہیں اللہ میرے نبی کو اچھا رکھ, انہی سے خدا ملا, انہی سے شریعت ملی, انہی سے نماز ملی, انہی سے روزہ ملا, انہی سے حج ملا, انہی سے زکات کا اصول ملا, انہی سے شریعت ملی. اللہ ہمارے نبی کو بلند رکھ, ان کے درجے کو بلند کر, ان کی آل اولاد کو اچھا رکھ, ان کے خاندان کو اچھا رکھ, ان کے کنبے کو اچھا رکھ, ان کی نسل کو اچھا رکھ. دعا دے رہے ہیں, احسان مندی کے جذبے سے سرشار ہیں. اور جو جماعت بنا کے لوٹنے گئے, نماز لیے بیٹھے ہیں, روزہ لیے بیٹھے ہیں, حج لیے بیٹھے ہیں, آپس میں بانٹ رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں, تمہیں اتنی نماز پڑھو, تمہیں اتنی زکات دو, تمہیں اتنا روزہ رکھو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے نبی کا جانے دو جی, جو لینا تھا لے لیا, تو مال لے کر کے بیٹھ جانے والے لٹیرے ہیں. کیونکہ قانونی مال نہیں ہے اس لیے تعلقات ٹوٹ گئے. اور ہمیں نماز ملی ہے اصول سے, ہمیں روزہ ملا ہے رسول سے, تو ہمارے تعلقات نہیں فضول سے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ بڑا ہو کر کے پکاریں گے, چھوٹے ہو کے نہیں پکاریں گے. اچھا بتائیں, اللہ بکالو بکالیات سے پاک ہے کہ نہیں؟ پاک ہے. تو جب رب نے پکارا تھا تو نبی کہاں تھے؟ یا ایھا النبی جب خدا نے کہا, یا ایھا الرسول جب کہا, یا ایھا المزمل کہا, یا ایھا المدثر کہا, تو نبی فرش پر, مکان میں, خدا لا مکان میں, تو لا مکان سے مکان والے کو پکارے.
اور ہم مکان میں رہ کے مکان والے کو نہ پکارے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور ایک بات اسی پر سمجھتے چلو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں. نبی مومنین کی جان سے. اچھا چلو پتہ لگاؤں جان ہم سے کتنا قریب ہے. ایک منٹ کے لیے کھڑے کھڑے پتہ لگاوے کہ ہماری جان ہم سے کتنا قریب ہے. تو میں نے کہا میری جان مجھ سے کتنا قریب ہے میری جان. ارے کچھ تو مسکرا یار، مسکرانے میں پیسہ نہیں لگتا. میں نے لکھنؤ کا لہجہ اختیار کیا، تمہیں مزہ نہیں آیا؟ بڑی خالص زبان ہے. اجی حضرت میری جان کہاں ہے؟ بہت پتہ لگاتے رہے میری جان کہاں ہے. صاحب کہنے لگے حاکم میاں جان میری ٹانگ میں ہے. میں نے کہا تجھ کو کیسے معلوم کہ جان پیر میں ہے؟ کہا حضرت ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، میرے پیر میں کانٹا چبھا، میری جان نکل گئی. میں سمجھ گیا کہ جان وہیں ہے. تو میں نے کہا ارے نادان، اگر پیر میں جان ہے تو یہ لنگڑا کیوں زندہ ہے؟ ایک صاحب بولے میرے ہاتھ میں جان ہے، میں نے ہاتھ کاٹا کیوں زندہ ہے؟ میری آنکھ میں جان ہے. تو میں نے کہا یہ امریکہ کے مریدین جو اندھے ہیں وہ کیوں زندہ ہیں؟ تب گھبرا کے بولا حضرت نہیں معلوم جان کہاں ہے. پہاڑ پر سے ایک آدمی گرا بچ گیا، پہاڑ پر سے گرا بچ گیا، چارپائی پر سے گرا مر گیا. اتنے نیچے سے گر کے مر گیا، اتنے اوپر سے گر کے بچ گیا، اللہ جانے جان کہاں. تو جب تم اب تک یہ نہ جان سکے کہ جان تم سے کتنا قریب ہے، تو یہ کون بتائے کہ جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے وہ کتنا قریب ہے؟ مگر ایک بات ہے، سب کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہے. میرے خدا نے انسانوں کو دو حصوں میں بانٹا، اور یہ بانٹا ہے اللہ نے. یہ تقسیم ملا کی نہیں ہے، اللہ کی ہے. اس لیے ہر ملا کو ماننا پڑے گا اللہ کی، اور اللہ کی بات نہیں مانو گے تو ہم تم سے نبٹ لیں گے. تب چلو انڈیا میں رہو، وہاں اللہ کی بات کچھ لوگ نہیں مانتے. ادھر خراب کرنے کیوں آئے جس کو میرے باپ نے بنایا؟ آپ نے بنایا، لیٹے لیٹے مل گیا. جانے تو ہم نے دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہم کو یہ کہنے کا حق ہے اللہ والی نہیں سننا ہے تو چلو اجودھیا میں سن لینا ان کی. یہ تو ویڈیو میں آ گیا ہوگا. چلو ٹھیک ہے، ثبوت رہے گا. اللہ نے تقسیم کی، اللہ نے کیا کہہ کر النبی اولی بالمومنین. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے النبی اولی بالناس. نبی لوگوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، بالناس نہیں، لوگ نہیں، بالمومنین، ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو کیا کہہ کر النبی اولی بالمومنین. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے النبی اولی بالناس. نبی لوگوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، بالناس نہیں، لوگ نہیں، بالمومنین، ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. تو اب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہی کہے گا جو ایمان والا ہے، جو
جو ایمان والا ہے اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اسے کفر سمجھے، شرک سمجھے، بدعت سمجھے، حرام سمجھے، اسی سے تو ہم سمجھیں گے کہ نبی اس سے قریب نہیں ہے، نبی اس سے قریب نہیں ہے۔ جب خدا نے اپنے محبوب کو ہماری جان سے زیادہ قریب بنایا ہے، مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری زبان سے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ چھین سکے۔ اس لیے کہ یہی ہمارا دین ہے، قرآن کا دیا ہوا یقین ہے، اور وہ للمومنین ہے۔ تو ایمان والے تم ضرور نہ پکارو، اللہ کرے تم نہ پکارو، ہم اسی سے پہچانیں گے تم مومنین کی لسٹ میں نہیں ہو۔ تم سے جب قریب نہیں تو کاہے کو پکارو؟ ٹھیک ہی تو کرتے ہو۔ ہمارے لیے حضور ہیں، تمہارے لیے دور ہیں، ہمارے لیے وہ حضور ہیں، تمہارے لیے دور ہیں۔ حضور والا یا رسول اللہ کہے گا، دور والا کہے کو کہے؟ یو آر رائٹ، آئی ایم رائٹ، بوتھ آر رائٹ۔ تم بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، دونوں ٹھیک۔ تم دور میں ٹھیک، ہم نور میں ٹھیک۔ اب بتاؤ، دیکھو اگر میں کہوں پانی لاؤ تو کتنے آدمی اڑ جائیں گے پانی لانے کے لیے؟ اللہ جانے کتنے اڑ جائیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ پورا مجمع سمجھے گا ہاشمی میاں نے مجھ سے کہا ہے۔ اللہ جانے کئی آدمی اڑ جائے جب میں کہوں پانی لاؤ۔ لیکن اگر میں کسی کو پکار لوں، اے فلاں پانی لاؤ، تو یہ ہزاروں کے مجمع میں وہ سب سے الگ تھلگ ہو جائے گا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ جب ہم نے پانی لاؤ کہا، پکارا نہیں، تو ہر آدمی سمجھ رہا ہے شاید مجھ سے کہا ہو۔ لیکن اگر کسی کو میں کلمہ حرف ندا سے متعین کر دوں تو پوری جماعت میں وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، ممتاز و منفرد ہو جاتا ہے۔ تو نبی کہا گیا ہوتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی مراد ہو سکتا تھا، مگر جب یا ایھا النبی کہہ دیا تو جماعت انبیاء میں مصطفیٰ منفرد ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے۔ تو پھر پتا چلا کہ اب اس کا مفہوم یہ ہوا، یا ایھا النبی، اے منفرد نبی، اے ممتاز نبی، اے بے مثال نبی۔ اچھا، یا ایھا جہاں کہیں ہوگا ایسا آپ اس کا نتیجہ نکالو گے تو سنو، یا ایھا تو مومنوں کے ساتھ بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ بھی تو یا ایھا ہے۔ تو کیا مومن بھی منفرد ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، بے مثال ہوتا ہے؟ میں کہا تم نے سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں جو حضرت آدم کے ہاتھ پر ایمان لائے وہ بھی مومن، حضرت نوح کے زمانے میں حضرت نوح کو جنہوں نے مانا وہ بھی مومن، ابراہیم کو جس نے مانا وہ بھی مومن، داؤد کے زمانے میں داؤد کو، سلیمان کے زمانے میں سلیمان کو جس نے مانا وہ بھی مومن ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو جس نے مانا وہ بھی مومن ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو جس نے مانا وہ بھی مومن، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی مومن۔ لیکن اے آدم سے عیسیٰ تک ایمان لانے والے مومنوں، تم نے نبیوں پر ایمان لائے تم سب، اس لیے مومن ہو، مگر یہ لاجواب نبی پر ایمان لایا ہے، لاجواب مومن، بے مثال مومن، بے نظیر مومن۔ ایک صاحب کا اچھا ہاشمی میاں، مومن میں تو آپ نے کام چلا لیا، مگر یہی لفظ تو کافروں کے لیے بھی ہے۔ کیا کافر لاجواب و بے مثال و منفرد و ممتاز اور بڑا ہوتا ہے؟
میں نے کہا کہاں بھائی؟ کافروں کے لیے کہا ہے، کہا قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون، اے کافروں. میں نے کہا یہ قل یا ایھا الکافرون کہاں ہے؟ کہا قرآن میں ہے. میں نے کہا مولا کلام اللہ میں کافر کو کافر کہا کہ نہیں؟ اپنے محبوب سے کہلوایا کہ کافر کو کہو کافر. قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دیجئے اے کافروں. اے اللہ تو نے رسول سے کیوں کہلوایا؟ ان کا یہ کہہ دیں گے تو قیامت تک لوگ کہتے رہیں گے. بولے قیامت تک کہتے رہیں گے تو پھر ان کو بیچ میں پیدا ہونے کی کیا ضرورت؟ کافر کو کافر نہ کہو، کافر کو کافر نہ کہو. کیوں صاحب کافر کو کافر نہ کہو؟ کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بولے آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب کیا دھونس میں لے لیا صاحب. کافر کو کافر نہ کہو، ہمارے انڈیا میں کہتے کافر کو کافر نہ کہو، آگے چل کے مسلمان ہو گیا تب. بڑے مولانا کوکب نورانی صاحب جواب دیا کہ پھر تو اس حساب سے مسلمان کو مسلمان نہ کہو، آگے چل کے کافر ہو گیا تب. ہو ہی رہے ہیں. ارے ہو ہی جاتے ہیں. اکبر پیدائشی کافر تھا کیا؟ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بچانے کے لیے آگے حضرت شیخ احمد سرہندی، بچانے کے لیے امام احمد بن حنبل آ گئے، بچانے کے لیے حسین ابن علی آ گئے، بچانے کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی آ گئے. اور زیادہ کرو گے نا تو پھر کوئی آ جائے گا. چپ مار کے بیٹھ جاؤ، ورنہ اگر تم کو پھنسانا آتا ہے تو میرے رب کی رحمت کو بچانا آتا ہے. اب دیکھو ان ایکسپیکٹڈ ہم ہی آ گئے، اچانک ہی تو آ گئے. اب سوچو جب چھوٹے کا یہ حال ہے تو بڑا آئے گا تو کیا حال ہوگا. تو تم بھی سمجھ لو کافر کو کافر نہ کہو. اے سبحان اللہ، کیا بولے؟ کافر کو کافر نہ کہو. ثبوت کیا؟ آگے چل کے مسلمان ہو گئے. ارے آگے چل کر کے بڑا آگے کا خیال ہے، پیچھے کا بھی خیال رکھو. آگے چل کے ارے یہ حساب اگر تم نے جوڑ لیا آگے چل کر کے یہ ہو گیا، آگے چل کر کے وہ ہو گیا، یہ مت بولو آگے چل کے ویسا ہو گیا. تب ہمیں جب آگے ہوگا تب دیکھا جائے گا. ابھی تو بولنے دو جو ہے، ابھی تو جو ہے وہ بولنے دو. کہ نہیں آگے چل کر کے. تو میں نے ایک چھوٹے سے بچے سے وہ کچھ میں نے دیکھا کراچی کے کچھ حصے ہیں دور علاقوں کے جہاں دھول ہے، کچی سڑک ہے، اڑتی دھول، بچے کھیل رہے ہیں. ایک لڑکے نے دھول اٹھایا، ایک لڑکی کے منہ پہ مارا. کوئی 7-8 سال کا لڑکا ہے، 2-3 سال کی لڑکی، 3-4 سال. میں نے پکڑا بھائی اگر کہیں اس کی آنکھ میں لگ گیا تو کیا ہوگا. میں پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرے رشتے میں ہے، میرے گھر کی ہے. ارے کیا رشتہ ہے؟ تو چپ. ارے بھائی بولنا کوئی. ہاں رشتہ ہے. کیا رشتہ ہے؟ بولتا نہیں. کوئی ریلیشن ہے؟ ہاں. کیا ریلیشن ہے؟ چپ. ارے کچھ سگا سمبند ہے؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ چپ. کوئی خاندانی تعلق ہے؟ ہاں ہے. کیا تعلق؟ چپ. تو میں نے سوچا جب یہ نہیں بتا رہا لاؤ گھما کے پوچھو اچھا یہ لڑکی کا باپ تیرا کون ہے؟ بولا وہ تو میرا سگا ماموں ہے. وہ تیرا سگا ماموں ہے تو کہتا کیوں نہیں کہ ماموں ذات بہن ہے؟ کہ بہن کیسے کہوں، آگے چل کے بیوی ہو گئی تب. ہمیں آگے چل کر ایڈوانس بکنگ، اب جب ہوگی تب بولنا، ابھی تو بہن سمجھو. دوسری مثال میں بتانا چاہتا ہوں کتنا بوگس فتویٰ ہے. اب ایسے بوگس فتویٰ دینے والے کتنا بوگس ووٹ دیتے ہوں گے، نوٹ دیتے ہوں گے.
دوسری مثال لے لو، میں نے ایک بچے کو بلایا، پلیز کم آن، آپ کا نام؟ جی میرا نام عبد الرحمان ہے۔ اچھا تمہاری نیشنلٹی کہاں کی ہے؟ چپ۔ میں سمجھا نیشنلٹی نہ جانتا ہوگا، لاؤ اردو میں پوچھوں تمہاری قومیت کہاں کی ہے، وطنیت بتاؤ۔ چپ۔ میں نے کہا کہیں یہ بہار اور یو پی سے تو نہیں آیا؟ میں بول تیری راشٹریتا کہاں کی ہے؟ چپ۔ تو غصے میں آ کے میں نے پوچھا کہ تو پیدا کہاں ہوا؟ تو بولا پاکستان میں۔ تو کہتا کیوں نہیں کہ میں پاکستانی ہوں؟ پاکستانی کیسے کہوں؟ آگے چل کے جاپانی ہو گیا تھا۔ یہی تو ہوا۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جب تک کفر رہا کفر، دنیا نے ان کو کافر اعظم سمجھا، اور جب انہوں نے توبہ کر لی توبہ، تو ہم نے انہیں فاروق اعظم سمجھا۔ تو جب تک تم کافر ہو، آؤ داتا کی چوکھٹ پر اقرار کر لو تم میرے بھائی ہو، مومن ہو، مومن۔ سبحان اللہ۔ التائب من الذنب کما لا ذنب له۔ اور یہ کیا بولتے ہیں وہ؟ اب میں ارباب شعور کی توجہ چاہوں گا۔ انٹلیکچوئلز پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ کیا بولے؟ کافر کو کافر نہ کہو۔ ذرا اس جملے کا تجزیہ کرو، انالیسس کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ خود ہی کہہ گئے۔ کیا بولے؟ کافر کو کافر نہ کہو۔ کافر نہ کہو، کس کو کافر نہ کہو؟ کافر کو۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ تب بدھو بناتے ہیں مجھ کو۔ اگر بدھو بنانا ہے تو بدھو پرساد کے پاس چلو، تم کو وہاں بدھو پرساد بہت ملیں گے، 60 کروڑ کی تعداد میں ہے۔ ہم کو بدھو بناتے ہو۔ کافر کو کافر نہ کہو، کس کو؟ کس کو کافر نہ کہو؟ کافر کو کافر کہہ دیا، کافر ایڈمٹ کیا، کافر نامنیٹ کیا، کافر فکس کیا، اور آفٹر فکسیشن کافر نہ کہو۔ ابا کو ابا نہ کہو۔ ابا، پہلے ابا بولا، ابا ہیں، ابا نہ کہو۔ پاکستان کو پاکستان نہ کہو، چلے گا؟ تو پھر کافر کو کافر نہ کہو، نہیں چلے گا۔ تو پھر یہ بے مثلی کہاں سے آ گئی کافروں میں؟ سنو، وہ بھی کافر ہے جس نے حضرت آدم کو نہیں مانا، وہ بھی کافر ہے جس نے حضرت نوح کو نہیں مانا، وہ بھی کافر ہے جس نے حضرت موسیٰ کو ستایا، وہ بھی کافر ہے جس نے حضرت ابراہیم سے انکار کیا، وہ بھی کافر ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی۔ مگر ابو لہب، ابو جہل اور آج کے کافروں، وہ پچھلے کافر نبیوں کے مخالف سے کافر ہو گئے۔ تم بے مثال نبی کے منکر ہو، تم لاجواب نبی کے منکر ہو۔ ان کا انکار انکار نبوت ہے، اور تمہارا انکار نبوت بے مثل ہے۔ جس نبوت کی مثال نہ ہو، جس رسول کی مثال نہ ہو، تو دشمن وہ بھی ہیں، فرعون و نمرود بھی، مگر اے محبوب تمہاری دشمن ان دشمنوں میں بے مثال ہے، ان کافروں میں بے نظیر ہے۔ تو میرے نبی کی بے مثلی کا عجیب عالم ہے۔ کوئی مان لے تو ماننے میں بے مثال، کوئی نہ مانے تو نہ ماننے میں بے مثال۔ اے رسول آپ خود کتنے بے مثال۔ یا ایھا النبی۔ اب نبی یا ایھا جب سمجھ میں آ گیا تو نبی لفظ سمجھتے چلے۔ یہ لفظ نبی کا کیا معنی؟ مگر ایک بات ہے، ایک دکھ ہے مجھ کو، وہ بیان کر لوں۔
نبی کا ترجمہ میں نے 3 ترجمے میں دیکھا ہے. ایک تو کنز الایمان میں امام اہل سنت مجدد ملت اعلی حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کنز الایمان میں نبی کا ترجمہ دیکھنے کو ملا. دوسرا مخدوم الملت سید المحدثین رئیس المتکلمین سید محمد اشرفی جیلانی معروف محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن معرف القرآن میں دیکھنے کو ملا. یا پھر تیسرا ترجمہ راضی وقت غزالی دورہ مظہر اعلی حضرت علامہ سید سعید احمد کاظمی سبحان اللہ علیہ رحمت و رضوان کے ترجمہ قرآن البیان میں دیکھنے کو ملا. لیکن یہ تینوں ترجمے اہل سنت کے ہیں, اسی میں نبی لفظ کا ترجمہ ہے. باقی جب میں شاپنگ سینٹر پر بکنے والوں سے ملا اور کئی ترجمے خریدے, قرآن تو نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے, مگر ان کے نجی ترجموں کو خریدا, دیکھا, پڑھا, سمجھا, لگ گیا جھٹکا, دل کا کھٹکا, گلے میں اٹکا. یا اللہ, پورے قرآن میں انڈیا سے لے کے پاکستان تک کسی نے بھی نبی کا ترجمہ نہیں کیا. کہاں کہاں نہیں گیا, کھانے گیا, جیل خانے گیا, کس بہانے گیا, بے درودی گیا, با درودی گیا, ہر طرح سے گیا, کہیں پتہ نہ چلا. الہ العالمین, اے مولوی لوگ نبی کا ترجمہ نہیں جانتے کیا؟ جب نبی کا ترجمہ نہیں جانتے تو کلام کیسے سمجھیں گے, اور جب قرآن نہیں سمجھیں گے تو اس کی تفہیم کیسے کریں گے؟ جب نبی ہی نہیں سمجھ میں آیا تو اس پر نازل کلام کیسے سمجھ میں آئے گا, اور جب نازل کلام نہیں سمجھ میں آیا تو اس کی تفہیم صحیح نہیں ہوگی, ان کی توضیح صحیح نہیں ہوگی, ان کی وضاحت صحیح نہیں ہوگی, ان کی دعوت صحیح نہیں ہوگی. یہ نبی کا ترجمہ نہیں جانتے تو سب بولیں گے نبی کا ترجمہ نہ معلوم رہا ہوگا, نہ معلوم رہا ہوگا, بائی دی وے عربی کمزور رہی ہوگی. پہلے تو گال صاف تھا, اب ایک لفظ اگر صاف ہو گیا تو کیا حرج ہے. داڑھی تو بہت سوچ سمجھ کے رکھی ہے, شروع سے نہیں تھی, ایسا تھا, مس ہو گیا ہوگا. میں نے کہا اتنا بڑا آدمی مس ہو جائے, بوڑھے آدمی کو مسٹر کہتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے, مس ہو جائے. کسی بزرگ کو مسٹر کہو تو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. جب مرد کو مسٹر کہنے میں تکلیف ہوتی ہے تو مس ہو جائے, امیر اور مس ہو جائے. ہاں مگر اب کی بار تو ایسا ہی ہوا کہ ایک امیر مس ہو گیا. خیر کوئی بات نہیں, مس ہو گیا. میں نے کہا نا, الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ہر لفظ کا ترجمہ کرنے والا صرف نبی کا ترجمہ نہیں کر رہا. تو اس کو وجدان نے پڑھ کر رہبری کی. توجہ چاہوں گا, دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں. سبھی سمجھیں گے انشاءاللہ, توجہ کرو. میرے عشق نے, میرے وجدان نے رہبری کی کہ ہاشمی جو لوگ اپنے ترجموں میں نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ نبی کی ترجمانی کیسے کریں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. آئیے میں اس کا ترجمہ امام احمد رضا سے نہیں کرواؤں گا. میں نبی کا ترجمہ اپنے والد بزرگوار محدث اعظم سے نہیں کرواؤں گا. میں اس کا ترجمہ
علامہ کاظمی صاحب علیہ رحمہ سے نہیں کرواؤں گا، میں اس کا ترجمہ ابو الحسنات اور ابو البرکات سے نہیں کرواؤں گا، میں اس کا ترجمہ ابو جہل سے کرواؤں گا تاکہ تمہارا باپ بھی آسانی سے مان لے۔ آج یہ ترجمہ صدیق اکبر آپ نہ کریں، اس لیے کہ صدیق کی بات کو سمجھنے کے لیے صداقت کا مزاج چاہیے۔ اس کا ترجمہ فاروق اعظم آپ نہ کریں، اس لیے کہ آپ کا ترجمہ سمجھنے کے لیے حق کو بولنے کی طاقت چاہیے۔ اس والے غنی آج آپ بھی ترجمہ نہ کریں، کیونکہ ان بے حیاؤں میں یہ حیا کہاں ہے کہ آپ کی بات سمجھ لیں۔ مولا علی مشکل کشا آج نبی کا ترجمہ آپ نہ کریں، ورنہ ان بھگوڑوں اور بزدلوں میں آپ کی شجاعت کا دل کہاں ہے۔ اور امام حسن آپ بھی نہ کریں، نہ اتنا صبر ہے ان میں، اور حسین آپ بھی آج ترجمہ نہ کریں، نہ ان میں صبر ہے اتنا۔ اس لیے اس کا ترجمہ اے ابو جہل تو کر، تیری بات کافروں کی سمجھ میں جلدی آئے گی۔ انشاءاللہ سبھی ایک رہیں گے، اور ایک بھی ہوں نیک بھی ہوں۔ ایک ہوں گے تو دنیا سنور جائے گی، اور نیک ہوں گے تو عقبہ سنور جائے گا۔ ایک ہوں گے تو دنیا سنور جائے گی، اور نیک ہوں گے تو عقبہ سنور جائے گا۔ اور کس چیز کی کمی ہے؟ داتا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اس لیے آؤ ابو جہل کو بلاؤ۔ اپنے کو کیا ڈر جب ساتھ میں ابو بکر ہو؟ کیا خطرہ جب ساتھ میں ابو تراب ہو؟ بلاؤ ابو جہل آئے، میں نے کہا کیا ہے بھائی؟ کہا نہ پوچھو، دکھائی پڑا، دور سے دکھائی پڑا، عالم خیال میں ہم نے دیکھا، حدیث شریف کے مطالعے کے ذریعے پتا چلا کہ مٹھی بند کر کے رسول کے پاس آیا اور کہا اے نبی بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تم نبی ہو؟ آر یو پروفیٹ؟ ٹیل می واٹس ان مائی ہینڈ۔ تم نبی ہو؟ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ تب بڑا خوش ہوا، اندر ہی اندر بتاشے پھوٹنے لگے، بہت جی اچھلنے لگا، جیسے ان ایکسپیکٹڈ کوئی ہیپینس آ جائے۔ بڑا خوش ہوا، کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ رہا تھا جو میں لایا ہوں وہ بے زبان ہے، وہ بولیں گے کیسے؟ اور جو میں لایا ہوں رسول چاہتے تو کہہ دیتے تیری مٹھی میں کنکری ہے، بات ختم ہو جاتی۔ یہ نبی بتاؤ میری مٹھی میں کیا؟ تیری مٹھی میں کنکری ہے، ختم ہو جاتی۔ مگر رسول ذرا اچھے موڈ میں تھے، ان کا یہ بے وقوف آیا ہے بہت دور سے، صرف میرے علم کا امتحان لے رہا ہے نا، لاؤ میں اسے اپنی طاقت بھی دکھا دوں، تاکہ علم کی بلندی بھی دیکھ لے، طاقت کی سر بلندی بھی دیکھ لے۔ ابو جہل ہے نا، جاہل ہوتا تو میں جواب دے دیتا، ابو جہل ہے اس لیے اس کو پرفیکٹ جواب دے دے۔ بولا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ تو وہ خوش ہوا، نبی نے توجہ کر دیا، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا۔ جیسے کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، کنکری کا کلمہ پڑھنا تھا وہ بوکھلائے گیا۔ ارے جس کو میں لایا وہی مخالف ہو گیا۔ بڑا دل میں بڑی چوٹ لگی، کتنی مشکل سے چھانٹ کے لائے تھے ہم سے الگ، ہماری مٹھی میں رہ کے تو بہت الذی کفر، ٹوٹ گئی کمر، کبھی دیکھا ادھر کبھی دیکھا ادھر، کچھ بھی نہیں آیا نظر، ہو کے بے قرار ہو گیا فرار، رستہ نہیں دکھا کہاں جائیں۔ یہ واقعہ آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا، اور ہمارے مقررین جب جوش خطابت کا مظاہرہ کرتے ہیں
چاند کے ٹکڑے، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا وہ رسول، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا وہ رسول، درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر قدموں میں بلا لیا وہ رسول، کنکری سے کلمہ پڑھا لیا وہ رسول۔ شارٹ میں بولتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کلمہ سے کلمہ پڑھوا دیا کنکری سے وہ رسول۔ یہ وہی معجزہ۔ آئیے میں اس پر تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ ہاں؟ کیا ہے؟ غور سے دیکھیے، پھول ہے، گلاب کے پھول کی پتی کہاں ہے؟ پھول نہیں، بھول ہے نا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ کیا مطلب؟ بس ذرا سا میں نے چھو دیا، آپ نے سمجھا پھول ہے۔ اتنا تو تم کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بھی چھو سکتا ہے، تو کیا جو چھو دے گا اس کے پیچھے بھاگو گے؟ تحقیق کرو کہ چھونے آیا تھا یا پہنچانے آیا تھا۔ کتنے تمہارے جذبات کو چھو لیتے ہیں لوگ، جذبات کو چھو کر کے تمہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو صرف چھونے پہ بھروسہ نہ کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے پھول کو چھو دیا، تم نے سمجھا ہاتھ میں پھول ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کے علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں، نہ رکھ کے بھی پوچھا جا سکتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، کیونکہ میں تو جانکاری کا امتحان لے رہا ہوں، میں تو اس کے علم امتحان لے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ تو کسی کے علم کا امتحان لینے کے لیے مٹھی میں کچھ رکھنا ضروری نہیں ہے، نہ رکھ کے بھی پوچھا جا سکتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل دور سے آ رہا ہے، ابو جہل دور سے آ رہا ہے، مٹھی بند کی ہے، مٹھی کھول کے نہیں آ رہا۔ آپ جائیے مٹھی بند کر کے کسی جوہری کے پاس، مسٹر جوہری جی میں مٹھی بند کیے ہوئے ہوں، ہاں دیکھ تو رہا ہوں، اس کے اندر ایک پتھر ہے، ہوگا وہ پتھر کیسا ہے؟ ہیرا ہے، پنا ہے، نیلم ہے، زبرجد ہے، یاقوت ہے، کیا ہے؟ اس نے ایک تھپڑ مارا۔ بے وقوف پتھر پوچھنے آیا ہے مٹھی بند کر کے؟ ارے مجھے دکھا، میں اس کو ٹیسٹ مشین پہ لگاؤں، آنکھوں سے دیکھوں تب بولوں ہیرا ہے، پلنا ہے کہ کیا ہے؟ ہیرا ہے کہ لال ہے کہ بیکار ہو کر ہیرا لال ہے، جواہر ہے کہ لال ہے یا مل کر جواہر لال ہے، بیکار ہو کر کے موتی لال ہے، کیا ہے؟ آنکھ سے دکھا تو دیکھنے کو تو ملے۔ اب جناب مٹھی بند نہ، انسان کا امتحان جب لیا جائے گا تو مٹھی کھول کر، اور نبی کا امتحان لیا جائے گا تو مٹھی بند کر کے۔ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اسے غیب کی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے نبی سے مٹھی بند کر کے اس نے پوچھا، کیونکہ رسول کی اپوزٹ پارٹی کے لیڈر کو، اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر کو یہ معلوم تھا کہ پروفیسی کے لیے غیب جاننا ضروری ہے، نبوت کے لیے غیب جاننا ضروری ہے، اگر نبی ہے تو بند کا حال بتاؤ۔ مٹھی کو بند کر کے اس نے امتحان لیا، کھول کر کے نہیں۔ بازار میں گیا ہوتا تو مٹھی کھول کے کہتا بتاؤ یہ کیا ہے، لیکن نبی کے پاس آیا تو بند کر کے کہ تم کھلی مٹھی کو بتانا یہ ملا کا کام ہے، اور بند حقیقتوں کو بتا دینا رسول اللہ کا کام ہے۔ اس لیے مٹھی بند کر کے آیا، مگر دور سے آیا۔ اب دوسرا نقطہ سنیے، اور دور سے آیا، کیا معلوم کچھ ہے بھی کہ نہیں، جیسے میں نے پھول، اللہ جانے ہے بھی کہ نہیں، آپ بولے پھول، میں نے مٹھی کھول دی، کچھ بھی نہیں، آپ کی بھول۔ آپ کو احساس ہوا یار جلدی سے بول دیا، ہم کو کہنا چاہیے تھا، معلوم نہیں۔ تو یہ ابو جہل جو مٹھی خالی کر کے آیا ہے،
ہو سکتا خالی ہو، یا رکھ کے آیا ہے، ہو سکتا ہے رکھ کے آیا ہو۔ اب جب رسول کے پاس وہ آیا، پوچھا میری مٹھی میں کیا ہے، تو نبی کیا کہتے ہیں؟ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ تب گویا رسول نے اشارہ کر دیا، ابو جہل تیری مٹھی خالی نہیں ہے، جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ تب تو پیغمبر نے یہ اشارہ دے دیا کہ تیری مٹھی خالی نہیں ہے۔ ابو جہل اگر ذہین ہوتا تو سمجھ جاتا کہ جس پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ مٹھی خالی نہیں ہے، اس پیغمبر کو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کس چیز سے بھری ہے۔ مگر خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بولا ٹھیک ہے، بولو ٹھیک ہے، تیار ہوں، جو ہاتھ میں ہے بولے گی۔ تم کون ہو بولے گی۔ رسول نے توجہ کر دی، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا۔ یہ علم غیب بھی بڑا اعتباری معاملہ ہے، میں بڑا سوچ سوچ کرتے تھک گیا۔ آئی ایم ویری ٹائرڈ۔ سمجھ ہی میں نہیں آتا، لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ تو اب آگے کی بات سنو۔ بڑا اعتباری میں نے کس اعتبار سے کہا ہے؟ جیسے ایک بکس میں میں کبوتر بند کر دوں، آپ کو کیا معلوم بکس میں کون ہے؟ الو ہے، طوطا ہے، پوپٹ ہے کہ کبوتر ہے؟ کیا معلوم؟ کہ مرغا ہے؟ نہیں نا معلوم۔ میں نے اس میں کبوتر بند کیا، آپ کو کیا معلوم اندر کیا ہے؟ آپ کے لیے بکس کے اندر جو بھی پرندہ ہے وہ غائب ہے، پوشیدہ ہے۔ تو اس کبوتر کو کیا معلوم باہر کون ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ اگر باہر والے کے لیے اندر غائب ہے تو اندر والے کے لیے باہر غائب ہے۔ ایک عورت کو گھر میں بند کر دیا، ہم سڑک پر، کیا جانے کون ہے اندر؟ تو وہ کمرے میں جو بند ہے خاتون، ان کو کیا معلوم کون ہے باہر؟ تو جب ابو جہل کی مٹھی میں کنکری ہے تو رسول کے لیے کنکری جب غائب ہو گئی تو یہ اندر اندر کنکری کو کیسے معلوم باہر رسول ہے؟ اگر معمولی ذرے رسول کی توجہ سے غیب کی بات جان گئے تو خود رسول کتنے غیب والے ہیں۔ رسول پاک توجہ کرتے کنکریوں پر تو کنکریوں کا اپنا غیب معلوم ہو گیا۔ پکڑو ان مولویوں کو اور اطمینان سے بغیر چینی کی چائے پلا کر، تاکہ مزہ نہ لے سکیں جب تک بات سمجھ نہ آ جائے۔ ان کو مزہ لینے کا کیا حق ہے؟ سزا والوں کو مزہ کا، لیکن انہیں اطمینان سے بٹھا کر کے آکسیجن جانے دو، کاربن ڈائی آکسائڈ ان کے منہ سے نکلنے دو، بٹھاؤ، تفریح کرو، دل بہلا کر کے اطمینان سے ان کو دین کے اندر لے آؤ، سنیت کے اندر لاؤ۔ پوچھو کہ مولوی صاحب ابو جہل کے ہاتھ کی کنکری کو غیب معلوم ہو جائے، جسے ابو جہل نے چنا، جسے کافر نے چنا، اسے غیب کی بات معلوم ہو گئی، اور جسے خدا نے چنا، جسے خدا نے منتخب کیا، جسے خدا نے پسند کیا، وہ مصطفیٰ۔ ارے جب کافر کی پسند نبی نے بدل دیا تو خدا کی پسند کو کون بدل سکتا ہے؟ میرا نبی خدا کی پسند ہے۔ حضرت عیسیٰ کے قدم ناز پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ زندہ کرنے کے لیے نئی روح نہیں بناتے تھے، وہی جو روح نکل گئی، حضرت ملک الموت علیہ السلام آئے، لے کے چلے گئے، اسی روح کو وہ پلٹا دیتے، قم بإذن اللہ فرما کر اس روح کو وہی پرانی پہلے والی جو تھی، ارے جو قبض ہو گئی تھی، بس وہی سیم ٹو سیم، بس ایک دم وہی، اسی کو پلٹا دیتے تھے، نئی روح نہیں بناتے تھے۔ وہ مقام عیسیٰ ہے جہاں نکلی ہوئی پرانی روح پلٹائی گئی، یہ مقام مصطفیٰ ہے
جو کنکری میں نئی روح ظاہر کی گئی جو پہلے نہیں تھی، جو کبھی نہیں تھی۔ اسی پر ایک نقطہ اور سماعت فرمائیے کہ جب ابو جہل کے پاس تھی تو گونگی تھی، ان بولتا، زبان پہ تالا، لگا تو نہیں تھا مگر حال ویسا ہی تھا۔ ارے جو نہ بولے وہ کیا ہے؟ بے جان، بے زبان، ان بولتا۔ مصطفیٰ نے نظر ڈال دیا تو بولتا ہو گئی۔